بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ انشاءاللہ عز و جل آج میں آپ کے ساتھ سورہ کوثر کا وظیفہ ذکر کروں گا۔ یہ انتہائی مجرب اور انتہائی آسان وظیفہ ہے، اور بالخصوص رزق میں برکت کے لیے یہ انتہائی مجرب ہے۔ رزق میں برکت کے لیے، بے برکتی کے خاتمے کے لیے، تنگی کے خاتمے کے لیے، اسی طرح نظر بد کے خاتمے کے لیے، کام میں رکاوٹ کے خاتمے کے لیے، گھریلو جھگڑے کے خاتمے کے لیے، گھروں میں تنگی ہے، گھروں میں آپس میں جو ہے وہ گھروں میں نا اتفاقی ہے، ان تمام چیزوں کے خاتمے کے لیے یہ انتہائی مجرب وظیفہ ہے۔ بہت آسان بھی ہے اور انتہائی مجرب بھی ہے، اور برکت انشاءاللہ اس کے ذریعے جو برکت حاصل ہوگی ہے۔ اب ہم برکت سے کیا مراد ہے؟ ہم سمجھتے ہیں برکت سے مراد ہے کروڑوں روپے کا آ جانا۔ نہیں، برکت سے مراد یہ کہ تھوڑا ہو لیکن اللہ اپنے فضل و کرم سے اسے پورا فرما دے۔ تھوڑا ہو، حلال ہو، تھوڑا ہو حلال ہو۔ مال بہت زیادہ ہے، کثیر تعداد میں مال آ گیا، لیکن اس مال کی وجہ سے بھائی بہنوں میں نفرتیں پیدا ہو جائیں، رشتہ داروں میں نفرتیں پیدا ہو جائیں، دوریاں پیدا ہو جائیں، یا انسان اس مال کی کثرت کی وجہ سے اس قدر تکبر میں مبتلا ہو جائے کہ اپنے غریب رشتہ داروں کو دھتکارنے لگے، ان سے جو ہے وہ پیچھا چھڑانے لگے، تو یہ برکت نہیں۔ اسی طرح حرام ذریعے سے آ جائے، کروڑوں روپے بھی آ جائیں گے تو وہ کسی کام کے نہیں ہیں، وہ تو کل قیامت کے دن اس کے عذاب کا باعث بنیں گے۔ حلال ذریعے سے ہو اور تھوڑا بھی ہو، لیکن اللہ اس میں ایسی برکت فرما دے کہ وہ پورا ہو جائے، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، کسی کے آگے سوال دراز نہ کرنا پڑے۔ یہ ہے اصل برکت، کہ یہ حاصل ہو گئی تو یوں سمجھ لیجئے کہ گھر کا سکون حاصل ہو گیا، آپس میں محبت حاصل ہو گئی، بھائی بہنوں میں اتفاق ہو جائے، بھائی بہنوں میں محبتیں ہوں، یہ برکت ہے۔ تھوڑا ہو، پیار محبت سے رہیں، پورا ہو، یہ اصل برکت ہے، کہ گھر میں رہنے میں سکون ہو، اطمینان ہو، اسے برکت کہتے ہیں۔ برکت کے مفہوم کو سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اس آیت مبارک، اس صورت کے ترجمے پر غور کریں، اللہ تعالی نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک اے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ خیر کثیر یعنی بہت سی خوبیوں سے نوازا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، بے شمار خوبیوں سے نوازا۔ تو اس کے ذریعے ہم خیر کثیر اور بے شمار خوبیاں اور بے شمار برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ اس وظیفے کی تفصیل ذکر کرنے سے پہلے ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر دراز کی جائے، یعنی اس کی عمر میں بھی برکت ہو، رزق میں بھی برکت ہو، عمر میں بھی برکت ہو، تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے فضل سے بہت زیادہ عطا کیا ہے تو ان کی بچیوں کی شادی کی ذمہ داری آپ لے لیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے تو ان کے ساتھ مالی تعاون کریں۔ وہ بیمار ہیں تو ان کے ساتھ جا کر تعاون فرمائیں۔ ہر وقت مالی تعاون کرنا ضروری نہیں، آپ کو ان کو ضرورت ہے آپ کی تو آپ فوراً ان کے پاس حاضر ہو جائیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ جو ان کا مقصد ہے، جو ان کو کوئی آپ سے مدد چاہیے، ہیلپ چاہیے، تو آپ ان کے ساتھ تعاون کریں۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک یہ رزق میں اتنی برکت پیدا کر دیتا ہے کہ یہ آپ کچھ دن کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں کتنی برکت ہوتی، اتنی برکت ہو جائے گی کہ آپ کو جو ہے وہ ساری پریشانی حل ہو جائے گی۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، اللہ نے کئی مقام پر قرآن پاک میں فرمایا کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، حسن سلوک کرو، اور اسی طرح غریب رشتہ داروں کی مدد فرماؤ۔ اسی طرح کہ سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ جو رشتہ دار آپ سے ناراض ہے، اس کو ضرورت پڑ گئی، آپ اس کی ضرورت کو پورا کر دیں۔ ناراض رشتہ دار کے ساتھ تعاون کرنا بہترین صدقہ ہے۔ اور سورہ کوثر کا میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا۔ سورہ کوثر کا بڑا ہی آسان وظیفہ ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، چند مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اور چند دن یہ عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو اپنے گھر میں خیر و برکت اترتی محسوس ہوگی۔ اور بہت زیادہ پریشانی ہے، بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہے، بہت زیادہ مالی طور پر جو ہے وہ آزمائش کا شکار ہیں، تو ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ کی تمام کمیاں جو ہے وہ پوری ہو جائیں۔